بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ نقوی، اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت و برکت اس کی محبتوں کے سائے میں رہیں۔ رب تعالیٰ آپ کو آپ کے سبھی اپنوں کے ساتھ جو ہے حفظ و امان میں رکھے، دو جہاں کے شر سے محفوظ رکھے، دو جہاں کا تمام تر خیر آپ سب کی اور آپ کے سبھی اپنوں کے جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ انٹرنیشنل افیئرز میں ہم بات کریں گے پاکستان کی صورتحال کے اوپر، کہ پاکستان کی اس وقت اندرونی سے صورتحال کیا ہے، اور جس طرح سے بیرونی دشمنان ہیں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، جو ہے اور ان کے جو الائز ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جو کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے کمزوریاں جو ہیں ان کا فائدہ اٹھا کر یہ طاقتیں جو ہیں پاکستان کو جو ہے مزید کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ کوشش کرتی ہیں کہ شاید جو ہے پاکستان کبھی اسرائیل کو قبول کر لے، اور شاید جو ہے وہ آپس میں شیعہ سنی جو ہے فسادات کی نظر ہو جائے، یا کہ جو ہے ہمارے جو دوسرے معاشی اور دوسرے جو اہداف ہیں ملکی، جو نیشنل سی پیک کا جیسے منصوبہ ہے، یا دوسرے ہمارے جو اہداف ہیں ان کو نقصان پہنچ سکے۔ سو ہم ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے کن چیزوں کو ہم نظر میں رکھیں، کن چیزوں کا ہم دھیان رکھیں، کیا ہمارے پاس ایسی پالیسیز موجود ہیں جو ان ساری ایشوز کو واقعی ایڈریس کر رہی ہیں، کیا بحیثیت معاشرہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، بحیثیت سیاستدان ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی ذہنی اپروچ، فکری اپروچ، یا کیسا ویژن وہ لے کر آ رہے ہیں یا لے کر چل رہے ہیں، اور جو ہے ہمارے جو علماء ہیں اور جو عام جو طبقات ہیں وہ کس نہج پر جو ہے زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ہمیں اس سب کی گفتگو کے آئینے میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اپنا رول کیا پلے کرنا ہے۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد حسین، جو کہ ایک علمی شخصیت ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے، ان کی آرا لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اس سمن میں ہم سے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد حسین صاحب، جو کہ ہمارے سے اس اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو تعلق کو، جو پاکستان کے ساتھ ان کی جو اسٹریٹجی چل رہی ہے اور جو ان کے اہداف ہے پاکستان کے کو لے کر، وہ کس طریقے سے اس کو پرسو کر رہے ہیں، ان کی ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور اس سلسلے میں وہ کیا سٹیپس لے رہے ہیں، اور پاکستان ان سٹیپس کے سامنے کس قدر تیار ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عابد حسین پاکستان سے۔ ہم بے حد شکر گزار ہیں عابد حسین صاحب کہ آپ ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے۔ ہم اپنے جو ہے سوال کی طرف بڑھیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ جو ہے آپ کی جو ریسرچ میں یا آپ کے جو تجزیے میں جو بات آئی ہے وہ کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو اہداف ہیں پاکستان کو لے کر وہ کیا ہے، اور کس طریقے سے وہ ان اہداف کو پرسو کر رہے ہیں، اور کیا واقعی پاکستان قابل ہے کہ ان اہداف کو جو ہے وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پرسپیکٹو میں کوئی عملی حکمت عملی ان کے پاس واقعی موجود ہے تاکہ وہ ان کو کاؤنٹر کر سکے، یا کہ نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کچھ آرائز پیش کروں گا، اور جو سینیریو پاکستان کے اندر ہے اور یا انٹرنیشنل اس حوالے سے ہے اس پہ کوشش کریں گے کہ اپنی جو آرا ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ اس میں ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، یعنی ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر ہمیں کچھ اور اصولوں کو سمجھنا پڑے گا، تب ہم اس گفتگو کو کنکلوڈ کر سکیں گے اور نتیجے پر پہنچ سکیں گے کہ ایشو کیا ہے اور اس کا جو رائے حل ہے وہ کیا ہے۔ اب پاکستان کو سمجھنے کے لیے جیسے یہ جو نیشن ہے یہ 1947 کے اندر پاکستان آزاد ہوا، اور اس کے ساتھ 1948 کے اندر اسرائیل۔ اب ان دونوں کنٹریز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں ایسی کنٹریز ہیں جو ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر وجود کے اندر آئیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں ان دونوں کنٹریز کا مختلف حوالے سے، یعنی اگر ہم سائز کی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ آلموسٹ مور دین 30 ٹائمز جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، اور اسی طرح اور بھی چیزیں دیکھیں۔ یہ دونوں کنٹریز نظریے کی بنیاد پہ بنی ہیں، اور جو
اسرائیل ہے وہ اپنے نظریے پہ ہی چلتا ہوا آج کہاں پہ ہے، اور اسی طرح جو دوسرا ملک پاکستان ہے جو بھی ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر وجود میں آیا، آج وہ چلتا ہوا کہاں ہے۔ ان دونوں کی جو بنیادی وجہ ہے اس فرق کی وہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان جو ہے اس کے بارے میں ہمیشہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہاں کی مٹی جو ہے بہت زرخیز ہے، اور اگر گارڈننگ سے آپ لوگ جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو زرخیز مٹی ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، مگر جہاں پہ زرخیز مٹی ہوتی ہے اس کا ایک جو ہے نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غیر ضروری جڑی بوٹیاں ہیں وہ جو فصل آپ نے کاشت کی ہے اس کی نسبت تیزی سے گرو کرتی ہیں، تو جہاں پہ مٹی زرخیز ہے تو وہاں پہ یہ تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بطور ملک اگر ہم دیکھیں تو ہماری کوئی خارجہ پالیسی انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہے، ہم شروع سے ہی جو ہے باقی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کی پالیسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم کنفیوز سے ہیں، آج بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ اس کی وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ امریکہ اوپر جا رہا ہے، ہم اپنی دم کو امریکہ کی دم کے ساتھ باندھ لیں گے۔ یعنی اگر ہم اس کی اگزامپل اس طرح دیں کہ ایک بہت بڑا سا جانور ہے، یعنی ہاتھی لے لیں، اور اس کے مقابلے میں ایک اور جو ہے وہ چھوٹے جسامت کا جانور ہے، ان دونوں کی دموں کو آپس میں باندھ دیا جائے تو جو چھوٹا جانور ہے اس کا کیا حشر ہوگا۔ اسی طرح امریکہ ہے، اسی طرح پھر آج کل چائنا ہے، کہ ہم نے کبھی اپنے مفادات کو نہیں دیکھا کہ ہمارے مفادات کیا ہیں، ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ اس کنٹری نے بطور نیشن اپنے نظریے کے مطابق جو ہدف تھا اس کا وہاں تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا۔ اگر آپ لٹریچر سرچ کریں تو اس کے اندر بھی ان کا بھی ایک دو قومی نظریہ ہے، اگر آپ ویکیپیڈیا کے اوپر سرچ کریں تو یہ بھی اسی نظریے کے تحت وجود کے اندر آئے، مگر ہمیں جو اسرائیل ہے یہ ایک غاصب ملک ہے، اس کی ہمیں تاریخ دیکھنی پڑی کہ ان کے لنکس، ان کے یہ کہاں سے روٹس ملتی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ بہت پرانی ہے، انہوں نے جو کام انجام دیے اور یہ باقی تمام امتوں کے لیے عبرت کے طور کے اوپر سامنے اس وقت موجود ہیں۔ اور اگر ہم جیسے ایک بات سمجھانے کے لیے ہم بات کریں کہ ہم بطور مسلمان اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر عدل کا نظام نافذ ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور یعنی ہمارے ایک امام ہیں جو آئیں گے۔ اب ہم جو ہماری کوشش ہے اپنے امام کی استقبال کے لیے، یا جو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے تمام امور اپنے امام کے سپرد کیے ہیں کہ یہ امام ہی آئیں گے اور وہی یہ سارے امور انجام دیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم اسرائیل کو دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ ان کا جو امام ہے وہ امام شر ہے، یا جیسے دجال ہے جو ان کا امام ہے جو آئے گا، وہ اس کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، تو ہم اگر یہ دونوں فرق سامنے رکھ کے ہم دیکھیں تو وہ یہ انتظار نہیں کر رہے کہ دجال نے آ کے سب کچھ کرنا ہے، وہ دجال کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور اس کی نسبت جو ہمارا اسلامک نظریہ ہے اس کی، اور ہم بالکل ایک انتظار میں ہیں کہ جو ہمارے کام ہیں یا جو کام امت نے انجام دینے وہ بھی آ کے امام کریں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اگر ہم علم اور حکمت کی بات کریں تو ہمارے پاس علم اور حکمت کی ہے، لیکن کہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں اور کیوں پرسو نہیں کر پاتے۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہ 1948 میں بنا مثلاً جو ہے اسرائیل، اسی طرح اگر ہم چائنا کی بھی ایگزامپل لیں تو چائنا بھی 1948 میں بنا، انڈیا بھی اسی جو ہے ہمارے ساتھ بنا، لیکن باقی اقوام ہم سے آگے ہیں اور ہم شاید جو ہے بہت برے حال میں ہے اس وقت۔ تو یہ کیا ریزن کیا ہے اس کی؟ کیا یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، یا کہ صرف ہم بیرونی جو ایشوز ہیں انہی کو ہی اس کا الزام جو ہے ٹھہرا سکتے ہیں؟ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں پاکستانی خود ہیں۔ آج ہمارا سماج، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا مذہب اور ہماری سیاست،
اگر ہم یہ دیکھیں یہ کس کے ہاتھ کے اندر ہیں، ان کو کون چلا رہا ہے؟ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، سماج کے اندر دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو مختلف قسم کی خبریں ملیں گی کہ آج جو ہے وہ فلانے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ چیزیں نیوز کے اندر بھری ہوئی ہیں. تو یہ ایک شو کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس لیول کا ہے. دوسرا، اگر ہم سیاست کی بات کریں کہ سیاست جو ہے اس کے اندر فساد ہے، اور وہ فساد ہی نشر ہو رہا ہے. جو بھی رولنگ پارٹی ہے یا اپوزیشن ہے وہ اسی فساد میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو ملک کی فکر نہیں ہے، کسی کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے. اگر ہم جائیں پھر جو تیسرے مفسدین ہیں، جو مذہب کے اندر مفسدین آ گئے ہیں اس وقت، یہ مذہب کے اندر تفرقے کو دین سمجھ کے پھیلا رہے ہیں. تو جب آپ کی جو بیسکس ہیں وہ ساری بیسکس ہی خراب ہوں گی تو آگے جو ہم چیز پاکستان جو پاکستان کا جو خواب ہے، پاکستان کا جو مقصد ہے، وہ انہی چیزوں کے اندر، انہی مفسدین کی مختلف سماج کے اندر جو مفسدین ہیں انہوں نے گما دیا، جو دین مذہب کے اندر مفسدین ہیں انہوں نے گما دیا، اور جو باقی رہی صحیح کثر تھی وہ سیاست کے اندر جو مفسدین ہیں انہوں نے اس کو گما دیا. اب اگر ہم ایک سمپل سی بات کریں کہ جیسے بات کو سمجھنے کے لیے کہ کون سا ملک کس ملک کے ساتھ ہے اور کیوں ہے. یعنی اگر ایک میرا دوست ہے اور اگر اس میرے دوست کی میرے دشمن کے ساتھ دوستی ہے تو آپ اس ریلیشن کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یعنی میرے دوست کا جو دوست ہے وہ میرا دوست ہونا چاہیے. اگر کسی نے میرے دشمن سے دوستی کی ہوئی ہے تو پھر مجھے خبردار ہونا چاہیے، اپنی دوستی پہ شک کرنا چاہیے. تو اگر ہم یہ جو بلاک، ہم جب بات کرتے ہیں امریکہ کے اثر و رسوخ کی، تو ہم بنیادی طور کے اوپر ہم دنیا کو ڈیوائیڈ ہم کرتے ہیں دو حصوں کے اندر. ایک وہ طاقتیں جو امریکہ جو شیطان بزرگ ہے اس وقت اس کے دوست ہیں، اس کے الائز ہیں، اور ایک جو اس کے مخالفین کے اندر ہیں، جو اس کے دشمن ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تمام مسلم کنٹریز کی طرف ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر تمام ملک ہیں اور بھی دیگر ہیں، اور یہ تو چلے مسلم کنٹریز ہیں، ان کو بطور مسلمان جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے. وہ بھی امریکہ کے دوست ہیں اور امریکہ کو بھی ان سے کچھ فوائد ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اور پاکستان جو ہے یہ بھی امریکہ کا دوست ہے اور امریکہ کا ایلائی ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں اسرائیل کی تو اسرائیل بھی امریکہ کا ایلائی ہے اور امریکہ کا دوست ہے. اور اسی وجہ سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں مختلف جگہوں کے اوپر تو ہمیں یہ بات دیکھنے میں آئے گی کہ کئی جگہوں کے اوپر اسپیشلی 1980 کے بعد جو ہے بلکہ 1980 کے بعد نہیں، 1970 کے سے ہم نے کچھ امور کے اندر ایسے کام انجام دیے ہیں جس سے ڈائریکٹلی امریکہ اور اسرائیل کا فائدہ ہوا ہے. صحیح، تو وہ کیا کام ہیں جو ہم نے انجام دیے ہیں؟ اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ہمارے جو جیوگرافیکلی جو ہے اس پرسپیکٹو میں جو ہے کس طریقے سے اس کے رول کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا اور امریکہ کا جو پاکستان کے اندر رول ہے اور وہ کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ ہمارے جو ہے معاشی اہداف ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ ہے اور دوسرا اور بہت نہیں ہے، تو اس کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یا پہنچا رہے ہیں یا ہو سکتا ہے. اس پر میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ جو ہے روشنی ڈالیے. دیکھیں جب پاکستان وجود میں آیا تھا 1947 کے اندر، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی اسرائیل کے میں وہاں پہ ایک وار شروع ہو گئی تھی، اور جس کے لیے اس وقت پاکستان نے سپورٹ کی تھی مسلم کنٹریز کی، اور پاکستان نے اپروکسیمیٹلی 2.5 لاکھ رائفلز لی تھیں فلسطینینز کے لیے کہ وہ اس کو استعمال کریں. اس کے علاوہ پاکستان نے ڈیل کی تھی اٹلی کے ساتھ، 3 یا 4 طیارے تھے وہ خرید کے پاکستان نے ایجپٹ کو دیے تھے.
اور اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر پاکستان نے ایون کہ 1967 کی جو 6 ڈیز کی وار تھی مسلم کنٹریز کی اسرائیل کے ساتھ، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اس میں پاکستان کے ایک پائلٹ تھے جنہوں نے اپروکسیمیٹلی 3 یا 4 اسرائیلی جہاز گرائے. تو اور اس کے بعد ہی ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ جب یہ جنگ ہم لوگ ہار جاتے ہیں، مسلم کنٹریز ہار جاتی ہیں اسرائیل سے. اور 1970s کے اندر جو ایک ماساکر ہوا جارڈن کے اندر، جو لبریشن آرمی تھی فلسطین کی، اس کے اندر جو کوپریشن تھی وہ پاکستانیوں نے بھی کوپریٹ کر کے اتنے فلسطینی شہید کیے تھے جتنے اسرائیل نے بھی نہیں کیے تھے. اور اس کے اندر پاکستان کے چند معروف جو گزرے ہیں جرنیل، ان کے نام بھی ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم ابھی ریسنٹ ایرا کی بات کریں تو ہمارے سامنے جو ہے ایک سوویت وار ہے. سوویت وار کے اندر کیونکہ پاکستان جو ہے ایلائی تھا یو ایس کا، اور اسی طرح اسرائیل کے ساتھ مل کے کافی زیادہ اس کے اندر کوپریشن ہوا ہے. اور یہ جو 1917 کا جارڈن کا انسیڈنس تھا، اس کو بلیک سپتمبر کے نام سے ابھی تک یاد کیا جاتا ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ روابط نہ ہوں، اور ہم آئے دن اس طرح کی خبریں دیکھتے رہتے ہیں. اور ہمارے کچھ پریزیڈنٹ بھی ایسے گزرے، اسپیشلی جنرل مشرف، جنہوں نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن ہونے چاہیے اسرائیل کے. تو یہ جو ہے یہ تاریخ ہماری ہے کہ ہم جو ہے آزاد تو ہیں مگر ہم آزاد نہیں ہیں، یعنی ابھی تک ہم غلام ہیں. تو یہ جو آپ نے مینشن کیا کہ جنرل مشرف سے یہ چیز شروع ہوئی، یا اس سے بھی پیچھے اگر ہم جائیں جس طرح آپ جنرل کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ آپ اس کی ریزن کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ریزن جو ہے صرف معاشی تنگی کی وجہ ہے، یا ہماری جو ٹاپ پرائرٹی کے جو ہمارے جو لیڈرز ہیں، ٹاپ لیڈرز ہیں، وہ ان سے ان کے جو ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا ریزن کیا سمجھ میں آتی ہے اس کی آپ کو، اور اس سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، اصل چیز جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے. اور یہ کنٹری زرخیز ہے، بہت زرخیز ہے، مگر اس زرخیزی کے اندر جب آپ جو ویڈز نکل آتے ہیں آپ کی فصل کو جو خراب کر رہے ہوتے ہیں، ساری جو انرجی آپ کو فصل کے لیے آپ نے رکھی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری یہ ویڈز لے لیتے ہیں. اور جیسا کہ یہ میں نے آپ سے بتایا کہ پاکستان کے اندر سیاست ہو، دین ہو یا معاشرہ ہو، یہ مفسدین کے کنٹرول میں ہے. جب تک یہ ان کے کنٹرول میں رہے گا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھائی کی توقع رکھ سکیں. اور اسی طرح جو ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں کم از کم کلمہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ لا کرنے کی دوبارہ ضرورت ہے جس نظریے کی بنیاد کے اوپر یہ ملک وجود میں آیا تھا. پاکستان کے لیے وہ دو قومی نظریہ جو تھا وہ بہت مختصر سا جملہ ہے اس کو کہنے کے لیے، مگر یہ نامکمل ہے اور بالکل ان اپروپریٹ ہے. جو اصل نظریہ تھا پاکستان کا اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، جو علامہ اقبال نے بیان کیا تھا. یعنی علامہ اقبال نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ہر چیز کو گم کر چکے ہیں ایک انڈین کلچر کے اندر، ہر چیز کو فراموش کر چکے ہیں، دین کو فراموش کر چکے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال کے ایک الگ جگہ پر لے کر جائیں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا. تو وہ جو مقصد یہ گم کر بیٹھے تھے، علامہ اقبال نے اس مقصد کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے پاکستان بنانے کا جو ہے وہ کام انجام دیا تھا. اور ہمیں اس مقصد کی طرف آنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم نے جو کلمہ ہے ہماری پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابھی جو کلمہ ہے جو پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ہے لا. لا یعنی انکار کرنا. کس کا انکار کرنا؟ تمام خداؤں کا انکار کرنا، اور اس کے بعد خدائے واحد کی طرف جانا. تو ہم نے، کیونکہ ہم لوگ ابھی تک غلام ہیں، تو ہم جو ہے وہ آقاؤں کو چھوڑ نہیں سکتے.
تو جب تک آقاؤں سے نجات نہیں آئے گی، صحیح راستے پہ نہیں آئیں گے، اور یہ جو دین اور جو سیاست ہے یہ مفسدین کے ہاتھ سے نہیں نکلے گی، ان کے ہاتھ سے واپس نہیں لی جائے گی، تو یہ معاشرہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ صحیح، یہ تو بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ہمارا معاشرہ دین اور سیاست جو ہے اس وقت مفسدین کے ہاتھوں میں ہے، اور اس وقت جو ہے ہم بھی شاید بحثیت معاشرہ جو ہے ابھی گمشدہ ہیں کافی حد تک۔ تو ان سارے جو بیک گراؤنڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اس وقت پاکستان میں، پہلے ہم اگر بات کریں مذہبی منافرت کی، جس میں اس میں کیا رول دیکھتے ہیں ان طاقتوں کا آپ، اور اس سے کتنا جو ہے نقصان کا مزید اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ چل رہے ہیں، کہ جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ریلی ہوئی جس میں جو ہے تفرقے کو ہوا دی گئی، اور اتھارٹیز جو ہے وہ دیکھتی رہی، اور جگہ جگہ بھی ہم یہ سلوگنز دیکھتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کافی شہادتیں بھی ہوئی جو ہے ٹارگٹ کلنگ کے عنوان سے۔ تو اس میں کس طرح کا رول دیکھتے ہیں اسرائیل کا، امریکہ کا، کیونکہ ہم یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ ہماری اس وقت کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے اور ہم اس پہ کوئی کام نہیں کر رہے، یہ ایک بات اسٹیبلش ہو چکی ہے، لیکن اب یہ جو اتھارٹیز ہیں، یہ جو پیچھے جو ہمارے کام کرنے والے یہ جو دشمن ہیں، یہ پھر کس حد تک آگے جا سکتے ہیں اور کس حد تک ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں ان سارے چیزوں کے مناسبت سے؟ چند عرصہ قبل ایک کانفرنس ہوئی تھی لاہور کے اندر، علامہ سید جواد نقوی صاحب کے مدرسے کے اندر، جس کے اندر تمام مکاتب فکر اہل سنت کے لوگ بھی آئے تھے، اور اس میں اسی حوالے سے محرم سے پہلے بات ہوئی تھی کہ کس طرح تفرقے کو روکا جائے۔ اور اس کے اندر آغا صاحب نے جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ اگر میرے گھر کے اندر پرابلم ہے، یعنی اگر میرے گھر کے اندر میرا بھائی، میں تشریح کر کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آغا صاحب کی ایگزیکٹ ورڈنگ یہ نہیں تھی، مگر صرف بات سمجھانے کے لیے، کہ اگر میرے گھر کے اندر میرا ایک بھائی ہے جو پرابلم کریٹ کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کی وجہ سے محلے کے اندر، شہر کے اندر، گاؤں کے اندر ایک مسئلہ بنتا ہے۔ اب کیونکہ یہ میرا بھائی ہے، اگر اس کو میرا پڑوسی یا میرے محلے میں کوئی اور اس کو روکے گا، کیونکہ یہ غلط کام کرتا ہے، اور مجھے مجبوراً اس کے دفاع میں اٹھنا پڑے گا، اور یہ پھر تنازع بنے گا پڑوسی کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اور یہ بات تفرقے تک چلی جائے گی۔ اگر میں ذمہ دار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم میرے گھر کے اندر ہے، یعنی میرے گھر ہی استعمال ہو رہا ہے اس پرابلم کے لیے، میرا بھائی ہی کوئی غلط کام کر رہا ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہی غلط کام کر رہا ہے، تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کو روکوں۔ اگر میں آج اس کو روک لوں گا تو یہ کل تفرقے تک بات نہیں جائے گی۔ اب ان کو یہ جو تفرقہ پھیلانے کے لیے ہمارے اندر چند MI6 کے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں، ان کو بھائی کہنا بھی جو ہے وہ ایک شرمناک بات ہے، مگر میں ایک سافٹ لہجے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح اگر یہ کوئی بھی بات کریں گے، وہ ایک جواز فراہم کریں گے ایک ناسبی طبقے کو کہ جو سپورٹڈ ہے CIA کے ساتھ، اور وہ پھر تکفیر شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر پورا ایک ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ یہ جو سیاہ اور سنی کا جو مسئلہ پاکستان کے اندر یا بلکہ اور بھی کئی ممالک کے اندر ہے، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے سپر پاور کے پاس، امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس، اور جو بھی کنٹرولنگ ہے ان کے پاس، کہ وہ بغیر کوئی گولی، بغیر کوئی روپیہ، بغیر کوئی ڈالر خرچ کیے ہوئے ایک پوری ملت کو تباہ کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو ہمیں جو فوکس کرنا چاہیے کہ ہم جیسے اہل سنت کے اندر بھی کئی مکاتب فکر اور کئی علماء جو جن کی سوچ بہت مثبت ہے، انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہوا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے تشیع کے اندر، یہ کوئی انفلٹریشن ہے، کوئی جاہل لوگ ہیں جو آ کے یہ کام کر رہے ہیں اور کسی کی ایما پر کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر MI6 بھی انوالو ہے۔ اب اگر اور وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اندر ناسبیت ہے وہ بھی پروموٹڈ ہے، اس کی پروموشن CIA کے تھرو ہو رہی ہے، اور جو حل ہے مسئلے کا وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں، اور جو ہمارے اندر مسائل ہیں ہم ان کو خود کنٹرول کریں۔ یعنی اگر اہل سنت کے اندر کوئی ایک طبقہ ہے خاص جو وہ بات کرتا ہے، تکفیر کرتا ہے، یا کسی کو کافر قرار دیتا ہے،
یا قتل و غارت گری کرتا ہے، تو اس کے اندر اہل سنت ہی کو چاہیے کہ وہ اس کو روکیں، اور اگر وہ اس کو نہیں روکیں گے تو پھر جب جو مد مقابل ہیں وہ لوگ روکیں گے تو یہ تفرقے کی طرف چلا جائے گا۔ ہاں جی، میرا یہی خیال ہے کہ جو دشمن کے ساتھ جو لڑنا ہے وہ آسان ہے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے اندر جو ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ لڑنا مشکل ہے۔ تو اسی طرح جو اسٹریٹجی ہے وار کی، وہ بالکل چینج ہو گئی ہے، اور اسرائیل کو، امریکہ کو معلوم ہے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ سیریا کے اندر ہوا، عراق کے اندر ہوا، جو انہوں نے لشکر بنائے تقریباً 100 کنٹریز کے مل کے، سب نے تشیع کو نابود کرنے کے لیے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ یہ ہمیں شکست نہیں دے سکے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری حکومت ہے، اس کے اندر ان لوگوں کو صرف اور صرف اس بات کی فکر ہے کہ ان کا جو ریفرنس ہے، ان کا جو ووٹ بینک ہے، اس کو انہوں نے ناراض نہیں کرنا، اس کو خوش رکھنے کے لیے اور اس کی ڈیمانڈس کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس شاید اتنی سوچ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ سکیں کہ آج جو یہ کام وہ کرنے جا رہے ہیں کسی کے کہنے پہ، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ ان کے پاس ویژن ہی نہیں ہے کہ یہ وال کے تھرو سی تھرو کر سکیں، یعنی ان کی سوچ میرا خیال ہے بہت محدود ہے۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی یہ جو سینیریو بنا، یہ جو کچھ غالی ذاکرین پورے ملک کے اندر تھے اور وہ اسلام آباد کے اندر ان کو وہ بین ہوئے، اور بین ہونے کے بعد مجھے ایک دن جو ہے وہ انتظامیہ کا فون آیا کہ جی یہ 6-7 ذاکروں کو ہم نے ان کا نام اس لسٹ سے ریموو کرنا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو بھیجیں تاکہ ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ خیر جتنے بھی ایویڈنس تھے ہم نے وہ انتظامیہ کو دیے کہ جی یہ ایویڈنس ہیں ان کے، اور یہ ہر جگہ پہ انہوں نے مشرکانہ باتیں کی ہیں جو نہ تشیع سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ بالکل بھی یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے تشیع۔ تو مگر انتظامیہ کے جو اعلیٰ افسر تھے انہوں نے یہ کہا کہ مجھ پہ بہت پریشر ہے، اور میں نے 6-7 بندوں کے نام اس میں سے ریموو کرنے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہی عرض کی کہ میں نے کہا آج تو آپ یہ کام کر لیں گے، مگر اس سے پورے ملک کے اندر تفرقہ پھیلے گا۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو محرم سے پہلے کی ہے، تو آپ برائے مہربانی یہ ان کو الاؤ نہ کریں۔ تو انہوں نے کچھ سیاسی شخصیات کے نام لیے کہ جی ان کی مجھے کال آئی اور میرے پہ بہت پریشر ہے تو یہ میں نے نام ان کے ریموو کرنے۔ خیر بہرحال انہوں نے 6-7 لوگوں کے نام ریموو کر دیے، اور 4 محرم کو جو ہے وہ ایک مجلس ہوئی جس کے اندر جو یہ آصف الوی ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جس کی وجہ سے پورے شہر کے اندر تنازع پھیل گیا، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ پورے ملک کے اندر پھیل گیا۔ اور نیکسٹ ڈے مجھے انہیں انتظامیہ کے افسر کی مجھے کال آئی کہ آپ نے صحیح کہا تھا کہ ہمیں ان کو روکنا چاہیے تھا مگر ہم نے نہیں روکا۔ تو میں نے یہی کہا کہ اگر آپ وہ پریشر لے لیتے تو آج کا پریشر جو آپ پہ پڑا ہے اس مسئلے کی وجہ سے وہ زیادہ ہے۔ اور اسی طرح پھر جب یہ تکفیری ریلی اسلام آباد کے اندر تو اس کو ہم نے بین کروانے کے لیے پھر انتظامیہ کو اپروچ ہم نے کیا، تو ہم نے کہا یہ کام نہ کریں۔ تو اور ان کو میں نے یہی کہا کہ اگر آپ اس دن آصف الوی کو روک لیتے تو آج آپ کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو یہ جو ہے بعد میں اندازہ ہوا انتظامیہ کو کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ غلط کیا، اور ساتھ میں جو وہ انتظامیہ کے افسر تھے انہوں نے کچھ زیادہ پھرتی دکھائی، اور وہ تکفیریوں کی ریلی میں بھی پہنچ گئے، اور جا کے کچھ دیر کے لیے اسٹیج پہ بھی براجمان ہوئے، اور بعد میں پھر وہ سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں آئیں۔ تو اس کے اندر جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی وہ پریشر نہیں لیتی، یا وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ جو ہے آپس کے اندر الجھے رہیں، اور تاکہ ان کی توجہ حکومت جو کام انجام دے رہی ہے اس کے اوپر نہ جائے۔ تو اس کے اندر ان کی انوالومنٹ، ان میں بصیرت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم نے اپلیکیشن دی ہے ان ذاکرین کو رکوانے کے لیے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری اسپیشل برانچ ہے، انہوں نے ان کے بارے میں کوئی بات رپورٹ جو ہے کہا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ ایجنسی ہے اسپیشل برانچ کے نام سے پاکستان کی کہ جو کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور جب یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو بعد میں ان کو ریئلائز ہوتا ہے، اور آج کل انکوائری چل رہی ہے کہ یہ اجازت کس نے دی اور یہ
جو 6-7 بندے جو جن کے نام نکلے یہ کس نے نکلوائے. تو میرا یہ گم ہے مختلف چیزوں کے اندر کہ ان کی شاید سوچ ہی اس طرف نہیں جاتی. یہ صرف چاہتے ہیں کہ اپنا جو کاروبار ہے اپنا جو کام ہے وہ چلتا رہے, ان کی حکومت برقرار رہے, باقی ان کو کسی سے کوئی سروکار, نہ ملک سے سروکار ہے, نہ عوام سے سروکار ہے, نہ دین سے سروکار ہے, ان کو کسی چیز سے سروکار نہیں. تو یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ خود ایک کائنڈ آف کٹ پتلی حکومت ہے جو چل رہی ہے, اور جو ہے ملک کی جو لانگ ٹرم مفادات ہیں, اسپیشلی جو سیکیورٹی کے ہیں, سی پیک کے ہیں, اور جو دوسری جو اس کی سالمیت ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ حالات اور یہ انداز فکر یا جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں؟ جی یہ بالکل بہت ملک کے لیے بہت خطرناک ہے جس طرف ملک جا رہا ہے. اکانومی کے حالات آپ دیکھ لیں, سیکیورٹی کے حالات آپ دیکھ لیں. ہمارے ملک کی جو اگزامپل جو ہے وہ, یعنی اس ملک کو آپ, اس کے ہاتھ میں کشکول ہے اور یہ غلام ہے. اس کو آپ روٹی دے دیں, آپ اس کو روٹی نہ بھی دیں, آپ صرف اس کو روٹی کا وعدہ کر دیں تو یہ جو بھی آپ کام چاہتے ہیں یہ وہ کر لے گا. یعنی اس قدر پستی کا لیول ہے کہ ہماری سوچ ہے, سوچ اس پستی تک نہیں جا سکتی. یعنی کے لیے بلا تفریق کوئی بھی ادارہ ہو پاکستان کا, کوئی ادارہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. چند لوگ جو سنسیئر ہیں اداروں کے اندر, ان لوگوں کو وہ پارلیمنٹ ہے یا وہ ہماری فوج ہے یا ہماری ایجنسیاں ہیں, ان کے اندر کچھ لوگ ہیں اچھے, مگر وہ اچھے لوگ جو ہیں وہ بیچارے وہیں پہ دفن ہو جاتے ہیں, وہ آگے آتے ہی نہیں. اور یہ پورا ایک آپ کہیں کہ لمیٹڈ کمپنی کی مافیا ہے طرح پاکستان ایک ہے کہ یہ. جو ملک کو کمزور کرنے کی طرف بڑھا. اس میں ایک چیز اور بھی میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے بات کی کہ کچھ والی نصیری ہماری طرف سے تھے, ہم نے ان کی نشاندہی کی, لیکن وہ لوگ جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کر سینچریوں کی خوشیاں مناتے ہیں اور تکفیریت کے نعرے لگاتے ہیں اور کھلے عام جو ہے قتل و غارت کی بات بھی کرتے ہیں, جن کی پہلے سے بھی بہت ساری جو ہے ٹیپس بھی موجود ہیں اور سارا کچھ, یعنی ویڈیو کلپس بھی ان کے موجود ہیں اور ان کے کردار بھی اس چیز کی گواہی ہیں, اور ایجنسیز بھی جانتی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے قتل و غارت گری میں مشہور جو ہے انوالو ہیں. تو یہ جو ایسے تکفیری جو لوگ ہیں ان پر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا؟ ایک تو یعنی یہ کیا چاہ کیا رہے ہیں کہ یہ ملک کو کس حالت میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ جو شاید عوام کو سمجھنا چاہیے یا کس کو سمجھنا چاہیے کہ اس چیز سے ان کو جو تباہی کو جو ہے روکا جا سکے؟ دیکھیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا تاریخ میں جانا پڑے گا, کچھ صدیوں قبل جانا پڑے گا, اسپیشلی ضیاء الحق کے دور کے اندر, کہ جہاں کے جس کے اندر ان تمام جہاد کو فروغ دیا گیا, جہاد کے کلچر کو فروغ دیا گیا, اور دو قسم کے جہاد لانچ کیے گئے پاکستان سے. ایک انٹرنل جہاد تھا اور ایک ایکسٹرنل جہاد. انٹرنل جہاد تھا وہ پاکستان کے اندر ہی تھا, جو شیعہ کے خلاف تھا, تشیع کے خلاف تھا. اور جو ایکسٹرنل جہاد تھا وہ ملک سے باہر تھا. وہ اس کے دو فرنٹ تھے, ایک فرنٹ اس کا تھا افغانستان کا اور دوسرا تھا کشمیر کا. اور یہ سارا یہ جہاد جو تھا, یہی فکر یہ ایک ہی تھی مگر ان کے اہداف تھے وہ مختلف تھے. اور جب ہم نے افغانستان کا جہاد وہاں سے ہم نے واپس ریورس ہوئے, اور اس طرح کشمیر پالیسی سے بھی ہم اس جہاد سے ہم تو یہ جتنے بھی جہادی تھے اور سب کچھ تھے یہ واپس ملک کی طرف پلٹے, اور انہوں نے انہی لوگوں کو سپورٹ کیا جو ان کے ہم فکر تھے. یعنی جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ تفرقہ بازی کے اندر اور ایک جو طبقہ ہے تشیع کا, اس کے خلاف یہ سارے برسر و پیکار تھے. مگر ان کے اندر اچھے لوگ بھی تھے اور انہوں نے ان کو روکا بھی صحیح, مگر جو ہے کیونکہ یہ جو طبقہ ہے یہ ہمارے ریاست کے ایسٹس ہیں. ان کو ریاست کے کئی جو ہائی پروفائل لوگ ہیں جو ریٹائرڈ ہیں جن کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں وہ ان کو اپنا ایسٹ کہتے ہیں. ایون کہ وہ طالبان کو بھی ایسٹ کہتے ہیں, کیونکہ طالبان کے جو پیچھے ساری آپ کو میرا خیال ہے معلوم ہے کہ ان کو ٹرین کرنے والے, تربیت دینے والے, سپورٹ کرنے والے وہ کون لوگ تھے.
تو ان سب کو میری ایک نشست ہوئی تھی کافی عرصہ پہلے، جس کے اندر پاکستان کے ایک نامور ایٹامک سائنٹسٹ تھے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اور کچھ جرنیل تھے اور کچھ ریٹائرڈ آئی جی تھے، ان کی میٹنگ نشست تھی، اور اس کے اندر وہ گفتگو یہی فرما رہے تھے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہیں اور ان کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا، ان کو ہم نے وقت پہ کام لے کر آنا ہے. اور یہی وہ سائنٹسٹ تھے جو بعد میں بلیک لسٹ ہوئے تھے اسامہ بن لادن کو نیوکلیر ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو سینس ہے، یعنی جس کے پاس جو نالج ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ نالج ٹھیک ہے اور یہی جو ہے وہ صحیح ہے. اور ہماری کوشش جو ملک کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ان لوگوں کی کہ اگر آپ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے ہمیں ایک پاک اور پاکیزہ پانی چاہیے ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے، اور اگر اس کے اندر ایک قطرہ بھی کسی نجاست کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا. اور ایون کہ اگر آپ کوئی دینی کام کرنے لگے ہیں اور اس دینی کام کی جو فنڈنگ ہے وہ امریکہ، یو ایس یا امریکہ کر رہا ہے، یو کے کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسی کنٹری کر رہی ہے کہ جو دشمن ہے، یا ایون کہ اسرائیل، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہی کا پیسہ لے کے انہی کے اوپر اپلائی کریں گے. یہ پاکستانیوں کی میں نیچر بتا رہا ہوں. مگر یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ایک ملک سے کچھ لے لیں پیسہ اور اس جو ہے وہ اس کو آپ اسی کے خلاف استعمال کریں؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اور جہاں جہاں جس ملک نے یہ کام انجام دیا ہے، میں آپ کو اگزامپل دوں عراق کی. عراق میں صدام نے یہی کام کیا جو پاکستانی کے کچھ لوگوں نے کیا، اور اس کا عبرت جو ہے وہ کیا بنی، وہ سب کو، پوری دنیا کو امریکہ نے ویڈیوز میں دکھائی. اور وہی ویڈیو پھر آ کے پاکستان کو بھی دکھاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور تم نے ہمارے خلاف کوئی کام کیا تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور اس دھمکی کے نتیجے کے اندر پاکستان ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ نہیں دیکھتے ہم کہ دیکھیں کہ یہ بھی کسی امریکن وزیر یا سینیٹر کا بھی ایک بیان تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 24,000 سے زائد ہمارے جو ہیں مدرسے ہیں جو پاکستان میں یعنی پیریڈ جو ہے اس کی تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ کس طریقے سے ہمارے ملک میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور ہمارے عوام کو جو ہے وہ اپنی قید میں کر لیتے ہیں، اور ہماری عوام بھی جو ہے یہ کیا ہماری جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا ہمیں پہلے سے ہی جاہل رکھا ہوا ہے، یا ان حالات میں رکھا ہوا ہے کہ ہم سوچ ہی نہ سکیں بحیثیت عوام. کیونکہ ظاہر ہے سیاست دان تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہی کے ایک طرح سے غلام ہیں، لیکن عوام جو ہے، عوامی شعور جو ہے، کیا اس کو بھی جہالت نے نگل لیا ہے یا کوئی امید ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، جو ایک غلام جو ہوتا ہے نا، اس کی سوچ اپنے آقا تک محدود ہوتی ہے، اور وہ ایک مینڈک کی مانند ہوتا ہے جو ایک کنویں کے اندر ہوتا ہے. اس کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. اور پاکستانی جو پاکستانی تھنک ٹینک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستانی تھنک ٹینک یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے، امریکہ سب سے بڑا سپر پاور ہے. وہ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں اس کے لیے، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے خدا ناراض ہو جائے مگر امریکہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکن پالیسی ہے وہ اتنی زبردست بناتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر ان کے لیے اس کے مقابلے میں کوئی پالیسی بنانا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ایک اتنی پست اور گھٹیا سوچ ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے. جبکہ تمام عوامل جو پوری دنیا کے اندر رونما ہوئے جو امریکہ نے کیے وہ پالیسی سب کے سامنے ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک فصل میں ایک کیڑا لگ گیا اور اس نے فصل کو بہت نقصان پہنچایا. وہاں کے جو تھنک ٹینک تھے وہ بیٹھ گئے آپس کے اندر، اور انہوں نے پھر سرچ کی اور پھر افریقہ سے ایک مکھی امپورٹ کی، اس مکھی کی افزائش کی، اور اس مکھی کو انہوں نے چھوڑ دیا فیلڈ کے اندر. اس نے اس کیڑے کو ختم کر دیا. اب جب وہ کیڑا ختم ہو گیا، وہ فصل کی بیماری جو تھی وہ ختم ہو گئی. اب مکھی تو اپنی جگہ پہ موجود تھی، مکھی نے تو کچھ نہ کچھ کھانا تھا. اس نے انسانوں کو کاٹنا شروع کیا اور اس سے کئی اموات واقع ہوئیں. اب یہ تھنک ٹینک پھر بیٹھ گئے کہ اب ہم سوچیں کہ مکھی کو ہم نے تلف کرنا ہے، وہ کیسے کریں. پھر انہوں نے ایک کیمیکل بنایا، مجھے کیمیکل کا نام اس وقت یاد نہیں ہے. وہ کیمیکل کا انہوں نے اسپرے کیا، اس کیمیکل سے وہ مکھی مر گئی. مگر مکھی کے کاٹنے سے اتنے لوگ نہیں مرے جتنے اس کیمیکل کے اسپرے سے مرے. اگر ہم ان کی پالیسیز دیکھیں
طالبان کے حوالے سے، القاعدہ کے حوالے سے، داعش کے حوالے سے، تو یہ اسی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یعنی ایک چیز یہ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یعنی یہ شعلوں کو کاشت کرتے ہیں، اور جب شعلوں کی فصل نکلتی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں. تو یہ پالیسی ہماری یہ صرف بس سوچ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو جن کو ہم تھنک ٹینک کہتے ہیں، اگر تھنک ٹینک کو اردو کے اندر ہم اس کو اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں تو اس کو میں کہتا ہوں سوچ کے تالاب، سوچ کے جوہر. کہ یعنی ایسا جوہر جو ایک پانی، جوہر اس کو کہتے ہیں جو ایک رکا ہوا پانی ہو تالاب کا، اور اس کے اندر دنیا جہان کی غلاظت جنم لیتی ہے. تو ہمارے ہاں جو تھنک ٹینک ہے، وہ جو نیشنل لیول پہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں یا کہیں پہ بھی کہلواتے ہیں، ان کی سوچ ایسی ہی ہے کہ وہ کبھی بھی اس بات پہ نہیں آتے کہ ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خدا پہ ایمان لے کر آنا چاہیے. اور جب ایمان خدا کے اوپر نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مسلمان رہیں اور آپ جو ہے وہ دشمن سے نہ ڈریں. آپ جس سے ڈر رہے ہیں، یعنی آج مجھے جس کا خوف ہے، آغا صاحب سے جواد نقی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں خشیت خدا ہونی چاہیے، کہ ہمیں خشیت خدا کا خوف ہونا چاہیے. اگر مجھے امریکہ کا خوف ہے، مجھے کسی اور کا خوف ہے، تو مجھے خشیت اس چیز کی ہے. تو جب مجھے خشیت جس کی ہے میں اسی کی پرواہ کروں گا. خشیت یعنی پرواہ کرنا، مجھے جس کی پرواہ ہے میں اسی کے لیے کام کروں گا. جب مجھے خدا کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے خدا پہ ایمان ہی نہیں ہے، مجھے خدا کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو مجھے صرف امریکہ کی پرواہ ہے، مجھے اسرائیل کی پرواہ ہے، مجھے سعودیوں کی پرواہ ہے، مجھے پرنس کی پرواہ ہے، تو میں اسی کے لیے کام کروں گا. تو پاکستان کا جو ہے اصل کام وہ کشکول ہے. اور جو یہ فسادی لیڈرشپ ہے ہر جگہ میں، ان کے اندر ہو، وہ سیاست میں ہو یا وہ معاشرے کے اندر ہو، یہ سارا کا سارا قصور اس کا ہے. یہاں پہ بیداری کی ضرورت ہے. جب تک بیداری نہیں آئے گی، لوگ شعور نہیں لیں گے، تو یہ مشکل ہے پاکستان میں کوئی بھی چیز ہونا. ابھی جو پورا سینیریو بن رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ہر ملک جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، ریکگنائز کر رہا ہے اسرائیل کو. کیا مقصد ہے اس کا؟ چلیں ہم کہیں کہ چلیں یہ اہل سنت لوگ ہیں، مگر اہل سنت کے اندر بھی کئی لوگ ہیں جو اس بات میں مخالف ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان بھی پھر نیئر فیوچر میں اسرائیل کو قبول کر لے گا ایز اے اسٹیٹ، یا کیا سٹانس لگتا ہے، اور اس سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں کرنے یا نہ کرنے کے؟ دیکھیں پاکستان کو جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ ایک زرخیز ملک ہے، زرخیز ہر چیز کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ کئی ایلیمنٹس ہیں، ہم کئی سربراہان کو، کئی جرنیلز کو ہم دیکھ چکے ہیں، کئی سفیروں کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ اس حق میں ہیں کہ، اور ایون جو ہمارا طبقہ ہے زیادہ، جو لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں کیا مسئلہ ہے اسرائیل سے. تو ہمارے ہاں ایک اچھی خاصی لابی ہے جو چاہتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں انہیں اور کچھ ملے نہ ملے کم از کم ڈالر تو مل جائیں گے. تو یہ ڈالروں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے راضی ہیں. مگر الحمدللہ پاکستان کے اندر وہ مکتب تشیع ہو یا مکتب اہل سنت، اس کے اندر کئی لوگ جو ہے ابھی وہ بنیاد اپنی، انہوں نے بنیاد کو نہیں چھوڑا، اپنے دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا، تو وہ یہ کام ہونے نہیں دیں گے. اب یہ تفرقہ، یہ جو پاکستان میں جو آپ تفرقہ دیکھ رہے ہیں شیعہ سنی کا، یہ پھیلایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ آپس میں نبرد آزما رہیں اور ہم جو ہے ریکگنائز کر لیں اسرائیل کو. مگر یہ کام اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے. اگر یہ خدا نہ خواستہ جو کرنے والے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر وہ یہ کام کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا. بالکل. تو اس کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی چائنا کا ہمارے ساتھ سی پیک چل رہا ہے، تو اس میں کیا رول دیکھتے ہیں امریکہ کا، جو کس طرح کا دباؤ وہ ہم پہ ڈال رہا ہے، ڈال چکا ہے یا ڈالے گا، کہ جو ہے وہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے، یا اس میں ہم جو ہے ڈیلے آ جائے یا کوئی مسائل آ جائیں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈیلے ہے وہ تو آ چکا ہے. جتنے بھی جو ٹائم لائن تھی پروجیکٹ کی وہ آگے چلی گئی. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں چائنا کا رویہ پاکستان کے ساتھ، وہ پہلے جیسا نہیں ہے، کیونکہ چائنا ٹرسٹ نہیں کرتا پاکستان کو، اور پاکستان ایک ان کے حساب سے ایک قابل اعتبار ملک نہیں ہے. یعنی اس کو جہاں سے بھی کوئی چیز ملے گی یہ وہاں پہ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا.
ہمارے حکمران، ہمارے جرنیلز یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے، یہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور یہ گھٹنے ٹیکتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر وہ جو راستہ ہے وہ خدائی اور خدا کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم ایران کو دیکھیں، ایران کے اندر جو ایک سسٹم ہے، جو اس کی ریزمبلنس جو ہے آلموسٹ خدا کے نظام کی طرح، امامت کی طرح ہے، اور اس میں یہ ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں، وہ گھٹنے نہیں ٹیکتے، اور وہ ٹکرا رہے ہیں 40 سال سے، وہ یہ مقاومت کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہی پاکستان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو سی پیک ہے، سی پیک کس کا پروجیکٹ ہے؟ کیا یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے؟ نہیں، یہ پاکستان کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ چائنا کا پروجیکٹ ہے، جس کے ساتھ پاکستان نے اپنے آپ کو باندھا ہے، اور یہ جو پاکستان کے اندر پروجیکٹ ہے وہ ایک لمیٹڈ سا پروجیکٹ ہے۔ جو چائنا کا پلان ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کو کنیکٹ کرنے کا ارادہ ہے، اور اس جتنی انویسٹمنٹ چائنا نے پاکستان میں سی پیک کے لیے کی ہے، اس سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا نے ایران کے اندر ابھی کی ہے۔ اس سے پاکستان کو معاشی فائدہ ہے ضرور، مگر آگے چلنے کے بعد اگر اس نے اپنی پالیسی نہ بنائی تو پھر اس کو چائنا اسی طرح جو ہے وہ ذلیل کرے گا جیسے امریکہ اور یو کے نے ایک زمانے میں کیا ہے۔ اور اصل جو یہ جتنی بھی پرابلمز ہم ادھر دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اس ریکگنیشن کے لیے اسرائیل کی، وہ سارا کا سارا ایک پلان ہے جو ایکچولی ایران کے خلاف ہے، اور ہر اس سوچ کے خلاف ہے جو اسرائیل کے اگینسٹ ہے۔ تو اس میں کیا رول دیکھتے ہیں آپ کے جو یعنی کیا یہ سب دباؤ جو پاکستان پہ اس وقت، کیونکہ اس وقت پاکستان ہی کمپیریٹیولی ایک ایسی اسٹیٹ میں ہے کہ جہاں پہ جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے یا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جائے، یعنی کہ ہم ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، ہمارے پاس اچھی آرمی بھی ہے، اور لوگوں میں بھی چاہے تھوڑی ہی صحیح لیکن کسی حد تک اسرائیل کے خلاف ایک مزاحمت کا ایلیمنٹ موجود ہے۔ تو یہ سب دباؤ اس لیے ہے کہ ہم ایک تو ان کو مان لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے ان کو ایک جگہ مل جائے کہ ایران کو چاروں طرف سے گھیرا جا سکے۔ اس پرسپیکٹو میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا سب جو ہو رہا ہے پاکستان پہ، کیونکہ اگر ہم ایک وے سے دیکھیں تو پاکستان جو ہے کام تو وہی کر رہا ہے جو وہ چاہ رہے ہیں، لیکن یہ صرف یہ ہے کہ آپ زبانی طور سے اس کو قبول نہیں کر رہے، لیکن عملی طور پہ آپ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے، اور کس طریقے سے ایران کے جو اوپر دباؤ ڈالنے کے پہلو کو آپ دیکھتے ہیں، اور جو ہے پاکستان کے رول کو ایران کے پرسپیکٹو میں؟ دیکھیں، اگر ہم ایک فرق دونوں کنٹریز میں دیکھیں، پاکستان میں اور ایران میں، ان کے پاورز کے اندر اور ان کی سوچ کے اندر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی آرمی ایک ویل ٹرینڈ آرمی ہے۔ جو کنونشنل وار ہے اس کے اندر بہت ایکسپرٹیز ہیں پاکستان آرمی کی، اور ریسنٹلی جو انہوں نے مختلف ایکٹیویٹیز کی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، تو اس میں ان کی اور کیپیبلٹیز بھی انکریز ہوئی ہیں۔ اور دوسرا، پاکستان جو ایک نیوکلیر پاور ہے، یعنی 8واں ملک ہے دنیا کا جس کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، ایٹم بام ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران جو ہے اس کے پاس ایٹم بام نہیں ہے۔ تو مگر دونوں کے رویوں میں فرق ہے۔ ہم ایٹم بم بنا کے، نیوکلیر پاور ہوتے ہوئے، ہم اس بم کو چھپاتے ہیں کہ کوئی چرا کے نہ لے جائے۔ یہ پستی کا مقام ہے، اور کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہمیں کس چیز کی جو ہے وہ ہم کہیں کہ کمی ہے ہمارے ملک کے اندر؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر کمی ہے وہ غیرت کی ہے۔ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ نظریات پہ لڑی جاتی ہیں، وہ کبھی ٹیکنالوجی پہ نہیں لڑی جاتی۔ اگر ٹیکنالوجی پہ لڑی جاتی ہیں تو پھر ہر جنگ امریکہ جیت چکا ہوتا، جبکہ ایسا ہم نے دیکھا، ایسا نہیں ہوا۔ وہ موسٹ آف دا وارز جو ہیں وہ اس میں اس کو ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ سبق پڑھنا پڑے گا پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، اور کیونکہ ہم نے آگے امامت کرنی ہے۔ اگر ہم اس راستے کی طرف، اس سبق کی طرف نہیں گئے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس میں یعنی اگر پاکستان کے اندر جتنے بھی پازیٹیو لوگ ہیں وہ سیاست کے اندر ہیں، دین کے اندر ہیں،
یا معاشرے کے اندر ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ریکگنیشن والا کام ہے اسرائیل کا، یہ نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا اگر یہ کام اس طرف جاتے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ اگر وہ ریکگنائز کرنے کی طرف جاتے ہیں، یقین کریں اس سے جو ہے پاکستان کو بہت نقصان ہونا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک وہ فضا پیدا ہو جائے گی جو پاکستان نہ فورسز کے کنٹرول میں ہوگی نہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگی۔ یعنی اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک اصطلاح ہے دشمن شناسی کی۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ دشمن کون ہے، خدا نے انسان کی فطرت کے اندر محبت بھی رکھی ہے اور نفرت بھی رکھی ہے، اگر ہم اس کے ذہن سے نفرت کو مٹانے کی کوشش کریں گے، جن چیزوں کے بارے میں نفرت ہونی چاہیے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہے، اور جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ اصل جو بنیادی وجہ ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں اور ہم امریکہ کو اپنا دوست بنا لیں، دوست بنانا یعنی ہم نے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا ہے دشمن کے اوپر، یہاں پہ دشمن ہمارا کوئی نہیں ہے، اور ہم دشمن کو ہم فراموش کر دیں۔ اسی طرح جب دشمن فراموش ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی فطرت کے اندر تو نفرت بھی ہے اور محبت بھی ہے، محبت تو چلیں آپ کر رہے ہیں، مگر آپ نے نفرت بھی کرنی ہے۔ نفرت کس سے کریں گے پھر آپ؟ نفرت آپ کریں گے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے محلے دار کے ساتھ آپ نفرت کریں گے، اپنے شہری کے ساتھ نفرت کریں گے، دوسری زبان والے کے ساتھ نفرت شروع کر دیں گے، آپ دوسری مسلک کے ساتھ آپ نفرت شروع کر دیں گے۔ کیوں شروع کی ہے نفرت آپ نے؟ اسی لیے کہ آپ نے آپ کے اندر جو ان بلٹ سسٹم ہے نفرت کا ڈاج دیا ہے۔ جب وہ ڈاج دیا ہے تو وہ اس نے ایک ایکٹیویٹی اپنی کرنی ہے، وہ کسی اور طرف چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہم دیکھیں گے سندھی بلوچی سے لڑے گا، بلوچی مہاجر سے لڑے گا، پنجابی سے لڑے گا، پٹھان سے لڑے گا، یہ آپس میں نبرد آزما ہوں گے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں اس طرح سے ہوتا رہا ہے۔ اور پھر جب یہ والا ایفیکٹ ختم ہوا تو اس کے بعد کیا شروع ہوا؟ شیعہ سنی سے، بریلوی وہابی سے، وہابی دیوبند سے۔ تو اصل چیز ہے کہ دشمن کو فراموش نہ کریں۔ دشمن آپ کا دشمن ہے، وہ کبھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا۔ آپ کپڑا ڈال دیں اس کے اوپر، آپ اس کو کیک پیش کر دیں، وہ آپ کو کیک پیش کر دے، وہ آپ کو ڈالر دے دے، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل بڑھیں گے۔ اس لیے دشمن کو فراموش نہ کریں، دشمن سے دشمن ہی کی طرح ڈیل کریں، اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ نے ہمارے ٹائم نکالا اور ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، اور یقیناً ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کر لیں تو بیرونی طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور یقیناً ہمیں بحیثیت ملک جو ہے ایک جو پالیسی جو ہے اس کو وضع کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی پالیسی ہو کہ جو دشمن کو دشمن کی شناخت بھی کرتی ہو، اور اس دشمن شناخت کے بعد اس کے حساب سے پالیسیز بھی ترتیب دیتی ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے اندر اپنی صفوں میں مضبوط رہیں، مستحکم رہیں، اور آپس میں الجھنے کے بجائے، آپس میں دشمنی اور نفرت کرنے کے بجائے، جس طرح ڈاکٹر عابد حسین نے کہا کہ اگر ہم اپنے دشمن کی شناخت نہیں رکھتے اور اس کو دوست سمجھ کے اپنے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ بھائی بھائی کا دست گریباں ہوگا، سندھی بلوچی کو اور شیعہ سنی کو، اور جو اردو پنجابی کو اور پنجابی جو ہے سرائکی کو جو ہے وہ دست گریباں نظر آئیں گے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دشمن کی شناخت رکھیں، اور یہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وقت آج ہمیں بنا بھی سکتا ہے اور یہ وقت آج ہمیں گرا بھی سکتا ہے۔ اب چوائس ہماری ہے، بحیثیت عوام، بحیثیت گورنمنٹ، بحیثیت جو ہے
معاشرے کا जिस بھی طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، چاہے ہم عام طالب علم ہیں، چاہے ہم جو ہے کوئی سیاسی شخصیت ہیں، کوئی جو ہے کسی طرح کے پروفیشنل ہیں، یا جس بھی حیثیت سے ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنے ملک کو، اپنے دین کو اور اپنی جو الہی اہداف کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح ہمارے مہمان نے کہا کہ علامہ اقبال کا وہ شعر مینشن کیا کہ ہمیں وہ سبق جو ہے وہ پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کہ جو صداقت کا ہے، شجاعت کا ہے، امانت کا ہے، تاکہ ہم وہ امامت کا کام کر سکیں جو ہمارے اوپر بحثیت ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتا ہے۔ انہیں پیغامات کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے، اپنے دشمن کو پہچانے، اور دشمن کے خلاف جو ہے اپنی حکمت عملی جو ہے اس کو جو ہے وضع کریں، تاکہ ہم اس کے جو ہیلوں اور حربوں سے جو ہے اپنے دین کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو جو ہے بچا سکیں۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔